اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ قرآن مجید کے 7ویں پارے میں سورۃ مائدہ کے آخری 6 رکوع اور سورۃ انعام کے ابتدائی 13 رکوع شامل ہیں۔ رکوع نمبر 11، پیغمبروں نے کن لوگوں پر لعنت کی؟ سورۃ مائدہ کے 11ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتے تھے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ یہودی اور مشرکین تم سے دشمنی میں بہت سخت ہیں، اس کے برعکس عیسائی تم سے نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایسے خدا ترس لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ قرآن کی آیات سنتے رہیں تو رقت سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ اللہ نے ایسے سعادت مندوں کو جنت کی لازوال نعمتوں کی بشارت عطا فرمائی۔ رکوع نمبر 12، شیطان کے گندے ترین کام۔ 12ویں رکوع میں عیسائیوں کو رہبانیت سے روکا گیا، انہیں آگاہ کیا گیا کہ جس طرح حرام کو حلال کرنا درست نہیں، اسی طرح اللہ کی حلال کردہ نعمتوں کو حرام کرنا بھی منع ہے۔ اس رکوع میں شراب اور جوئے کو شیطان کے گندے ترین کاموں میں شمار کیا گیا اور مسلمانوں کو ان خباثتوں سے باز رہنے کی تلقین کی گئی۔ البتہ وضاحت کی گئی کہ ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جنہوں نے شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے شراب پی تھی۔ اب اگر وہ باز آ جائیں تو سابقہ عمل پر کوئی باز پرست نہ ہوگی۔ رکوع نمبر 13، کثرت حق کا معیار نہیں۔ 13ویں رکوع میں وضاحت کی گئی کہ کثرت حق کا معیار نہیں۔ ارشاد باری تعالی، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک شے کی کثرت تمہیں کتنی ہی متاثر کرے۔ رکوع نمبر 14، بے مقصد سوالات مت کرو۔ 14ویں رکوع میں کثرت سے سوالات کرنے سے منع کیا گیا۔ بے مقصد اور فرضی قسم کے سوالات کرنا پسندیدہ روش نہیں۔ مزید فرمایا کہ کسی اور کی بے عملی کو اپنی بے عملی کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دے گا۔ اسے چاہیے کہ خود کو گناہوں سے بچائے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی حسب استطاعت کوشش کرتا رہے۔ رکوع نمبر 15، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا عجیب مطالبہ۔ 15ویں رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات کا بیان ہے اور ان کے حواریوں کے ایک عجیب مطالبے کا ذکر ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ایک ایسا دسترخوان نازل فرمائے جس پر لذیذ کھانے چنے ہوئے ہوں۔ حواری ان کھانوں کو کھا کر یقین قلبی حاصل کر لے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی تمام تعلیمات سچی اور برحق ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ایسا کر دوں گا، لیکن جس نے ایسا فرمائشی معجزہ دیکھنے کے باوجود کفر کیا تو اسے ایسی سزا دوں گا کہ جیسی سزا کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ رکوع نمبر 16، روز قیامت اللہ کا سوال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب۔ 16ویں رکوع میں قیامت کے روز ہونے والے ایک مکالمے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے جی میں کیا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے جی میں کیا ہے۔ اگر آپ شرک کرنے والوں کو عذاب دیں تو یہ آپ کا اختیار ہے، کیونکہ وہ آپ کے بندے ہیں۔ اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو تب بھی آپ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں سچوں کو سچ بولنے کا نقصان ہوتا رہا، لیکن آج کے دن ان کا سچ انہیں فائدہ دے گا۔ آج انہیں ہمیشہ کے لیے ایسے باغات میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی ہے عظیم کامیابی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الانعام، رکوع نمبر 1،
اللہ نے انسانوں کو رسول کیوں بنایا؟ پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کو آگاہ کیا گیا کہ وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں، لہٰذا اب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا۔ اس رکوع میں قریش کے اس اعتراض کا جواب بھی دیا گیا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہ بھیجا۔ فرمایا گیا کہ اگر اللہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو اسے بھی انسانی صورت میں بھیجتا، کیونکہ انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے۔ مشرکین کو پھر بھی وہی شبالہ حق تھا کہ جس میں وہ اس وقت مبتلا ہیں۔ رکوع نمبر 2، امت مسلمہ کی شرک سے حفاظت۔ دوسرے رکوع میں اللہ کی بڑائی کو اس طرح بیان کیا گیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کوئی تکلیف تو اسے اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے کوئی بھلائی تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین رسول ہونے کے باوجود اللہ کے بندے اور اس کے سامنے عاجز ہیں، وہ عبد ہیں، معبود نہیں۔ اگر ایسی آیات قرآن میں نہ ہوتی تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی میں شریک کر دیتے، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی محبت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اتنی محبت کسی امت کو اپنے نبی سے نہ تھی۔ اس رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت کے طور پر بیان کیا گیا کہ یہودی تورات میں بیان شدہ نشانیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ رکوع نمبر 3، حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔ تیسرے رکوع میں بتایا گیا کہ سرداران قریش بظاہر تو غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا بیان سنتے ہیں، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو محض گزشتہ قوموں کی داستان کا بیان ہے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل زندگی بس دنیا ہی کی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ کاش وہ تصور کریں جب روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا کیا آخرت کی یہ زندگی حق ہے یا نہیں؟ وہ کہیں گے بالکل حق ہے، لیکن اس وقت حق کو مان لینا فائدہ مند نہ ہوگا اور انہیں حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔ رکوع نمبر 4، معجزہ دکھانے کا مطالبہ۔ چوتھے رکوع میں ایک نازک مضمون کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہماری فرمائشوں کے مطابق معجزہ دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے کہ ان کی خواہش کے مطابق معجزہ دکھا دیا جائے، شاید وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ نے سختی سے فرمایا کہ ایسا نہیں کیا جائے گا۔ آج تک کوئی قوم معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لائی۔ جو قوم فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو وہ عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ معجزہ دکھانا قوم کے لیے نازک معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال میں شدید اذیت سے دوچار تھے۔ مشرکین معجزہ نہ دکھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ سختی سے معجزہ دکھانے سے انکار فرما رہا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کائنات میں ہر مخلوق کا ایک منظم گروہ کی صورت میں ساتھ رہنا بھی معجزہ ہے۔ اللہ کی بے شمار قدرتی معجزات ہیں جو کائنات میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ مشرکین انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے، وہ تو محض اپنے کفر کا جواز پیش کرنے کے لیے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فرمائشی معجزہ دکھا دیا جائے وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، عن قریب وہ اپنے کفر کا برا انجام دیکھ لیں گے۔ رکوع نمبر 5، اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے۔ 5ویں رکوع میں اللہ کی اس سنت کا بیان ہے کہ اس نے جب بھی کسی قوم میں رسول بھیجا تو قوم پر ساتھ ہی کوئی آفت بھی نازل کی تاکہ لوگوں کے دلوں میں خدا خوفی اور رغبت پیدا ہو، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ بدقسمتی سے قوموں نے آفات سے سبق حاصل نہ کیا، شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا، آخرکار اللہ نے بڑے عذاب کے ذریعے ایسی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ رکوع کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں سے عاجزانہ خطاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں یا میں غیب کی خبروں سے واقف ہوں، نہ ہی میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، پھر تم کیوں مجھ سے معجزات طلب کر رہے ہو؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتا ہوں۔ اللہ کی عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرنے والا اور اس سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے۔ کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ رکوع نمبر 6، اللہ کن پر مہربان ہے۔
छठे रुकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई कि वो सरदारान कुरैश के इस मुतालबे को रद्द कर दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से उन लोगों को दूर कर दीजिए जो हमारे गुलाम हैं या पेशा के एतबार से कम तर दर्जे का काम करने वाले हैं। अल्लाह के नज़दीक इन गुलामों और मेहनत करने वाले मोमिनों की बड़ी कदर है। वो दिन रात अल्लाह को पुकारते हैं और उसकी रज़ा के तलबगार हैं। ऐसे लोग तो इस काबिल हैं कि जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सलामती की दुआएं दें और बशारत दें कि अल्लाह तुम्हारे हक़ में बड़ा गफूर और रहीम है, और अगर तुमने नादानी से कोई गुनाह किया तो उस पर तौबा की तो अल्लाह अपने लुत्फ़ और करम से तुम्हें मुआफ़ फरमा देगा। रकू नंबर 7, बातिल के साथ समझौता नहीं हो सकता। 7वें रकू में सरदारान कुरैश के इस मुतालबे को मुस्तरद करने का हुक्म है जिसके तहत वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक समझौते और मुफाहमत की दावत दे रहे थे। वो मुफाहमत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल तक हमारे बुतों की इबादत करें, फिर हम 1 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबूद वाहिद की इबादत करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि वो मुफाहमत की इस पेशकश को सख्ती से रद्द कर दे। रकू के आखिर में बयान किया गया कि गैब का कुल इल्म सिर्फ अल्लाह ही जानता है। उसे खुश्की व समंदर की हर शय का इल्म है। कोई पत्ता दरख्त से नहीं गिरता मगर ये कि वो अल्लाह के इल्म में होता है। रकू नंबर 8, अल्लाह के अजाब की 3 सूरतें। 8वें रकू में आगाह किया गया कि नाफरमान कौमों पर अल्लाह के अजाब की 3 सूरतें हैं। पहली ये कि अल्लाह आसमान से कोई आफत नाजिल कर देता है जैसे तूफानी बारिशें। दूसरी ये कि ज़मीन से कोई तबाही आ जाती है जैसे जलजला। तीसरी सूरत ये कि अल्लाह किसी कौम को ग्रोहों में तकसीम करके आपस में टकरा देता है। आज हमें अजाब की इन तीनों सूरतों का सामना है। अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस रकू में मजीद हुक्म दिया गया कि अगर किसी महफिल में अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा हो या शायर दीन की तौहीन की जा रही हो तो गैरत दीनी का सबूत दो और वहां से फौरन उठ जाओ। रकू नंबर 9, डूबने वाले माबूद नहीं हो सकते। 9वें रकू में उस तदबीर का जिक्र है जिसके जरिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारा परस्तों, चांद परस्तों और सूरज परस्तों को तौहीद की पहचान करवाने की कोशिश की। उन्होंने सितारा देखा तो कहा कि ये मेरा रब है। जब वो डूब गया तो कहा जो खुद डूब गया वो मुझे क्या अरूज देगा। जब चांद को देखा तो कहा कि ये मेरा रब है। जब चांद भी डूब गया तो फरमाया जब तक मेरा रब मुझे हदायत न दे मैं सही माबूद की मार्फत हासिल नहीं कर सकता। जब सूरज को देखा तो कहा हाँ ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। जब सूरज भी डूब गया तो ऐलान किया कि मैं ऐलान बरात करता हूँ सितारों, चांद और सूरज को माबूद मानने से। मैं अपना रुख करता हूँ उस हस्ती की तरफ जो सितारों, चांद और सूरज को बनाने वाली है। रकू नंबर 10, नबी हमेशा अकीदा तौहीद पर होता है। 10वें रकू में वाज़े किया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा कि वो अल्लाह के सिवा किसी को रब मान रहे हों। ये तो एक दलील थी जो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिखाई थी ताकि वो अपनी कौम को अकीदा तौहीद तक पहुँचा दें और शिर्क की गुमराही उन पर वाज़े कर दें। इस रकू में कई अंबिया के तस्करा के बाद फरमाया कि अगर वो भी शिर्क करते तो अल्लाह उन्हें उनकी नेकियों के अजर से महरूम कर देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी गई कि अगर मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की नाकदरी कर रहे हैं तो अल्लाह ने एक और कौम के लिए तय कर दिया है कि वो कुरान की नाकदरी नहीं करेगी। ये दरअसल अहले मदीना की खुशनसीबी की तरफ इशारा है। रकू नंबर 11, झूठ बोलने वालों का बुरा अंजाम। 11वें रकू में यहूद के एक झूठ का तस्करा है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करते हुए कहते कि अल्लाह ने आज तक कोई किताब नहीं नाजिल की। उनसे पूछा गया कि वो किताब किसने नाजिल की थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए। पहले वो किताब हिदायत थी, अब कुरान हिदायत है। अन करीब झूठ बोलने वालों पर मौत की सख्ती आएगी और मौत देने वाले फरिश्ते कहेंगे कि आज तुम अपनी गलत बयानी और तकब्बुर की पादाश में बूंद देने वाले अजाब का मजा चखो। रकू नंबर 12, अल्लाह की बेशुमार नेमतें और कुदरतें। 12वें रकू में अल्लाह की नेमतों और कुदरतों का बयान है। अल्लाह ही है जो बीज और दाने को भाड़ कर उसमें से पौधे और दरख्त निकालता है, मुर्दा को जिंदा और जिंदा को मुर्दा करता है। उसी ने आसमान, सूरज, चांद और सितारे बनाए, इंसान को तख्लीक किया और उसकी जुमला ज़रूरियात का इंतज़ाम किया, बारिश बरसाई और उससे तरह तरह के नबातात, सब्जियाँ और फल पैदा किए। बिलाशुबा इन कुदरतों में ईमान लाने वालों के लिए निशानियाँ हैं। लोगों की बेइंसाफ़ी ये है कि उन्होंने जिन्नात को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया, हालांकि वो अल्लाह की मखलूक हैं। बिलाशुबा अल्लाह हर शिर्क से पाक है। रकू नंबर 13, मुशरिकीन के माबूदों की तौहीन ना करो। 13वें रकू में तौहीद बारी ताला का बयान और शिर्क की नफी है।
فرمایا کہ اللہ کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں؟ واضح دلائل آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کریں، ورنہ وہ ضد میں اللہ کی توہین کریں گے۔ مشرکین یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ دکھانے پر وہ ایمان لے آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں اور نگاہوں پر مہر کر دیتا ہے جن کے سامنے پہلی بار حق آئے اور وہ اسے جان بوجھ کر جھٹلا دیں۔ اللہ ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔